نالجپار انٹرنیشنل اسکول کے زیر اہتمام اسکول کے طلبہ کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ طلبہ کو قرآن مجید کا حفظ کروایا جاتا ہے، لہذا 5ویں سے 7ویں جماعت کے طلبہ کے لیے قرآن حفظ کروانے کا ایک خصوصی شعبہ قائم کیا گیا ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس اسکول کی انتظامیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اسکول سے اب تک بے شمار طلبہ نے تکمیل حفظ کر لیا اور اس سال بھی کئی طلبہ نے حفظ کی تکمیل کی۔ 13 جولائی کو نئے حفاظ کرام کی دستار بندی کے لیے ایک متبرک محفل آراستہ کی گئی، جس میں نئے حفاظ نے ایک ہی نشست میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی۔ کئی استاد حفاظ نے طلبہ سے قرآن مجید سنا اور طلبہ کی تربیت کی ستائش کی کہ طلبہ کو انتہائی باریکی کے ساتھ قرآن حفظ کروایا گیا ہے۔ بعد ایک تقریب میں ان نئے حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مفتی سعید اکبر نے شرکت کی اور طلبہ اور ادارہ نالجپار کی انتظامیہ کی کاوشوں کی زبردست ستائش کی۔ اس تقریب کی صدارت ڈائریکٹر کرسنٹ گروپ آف اسکول سید مجیب علی نے کی، جبکہ ان نئے حفاظ کرام میں شہر کی معروف شخصیت علی چوج مرحوم کے بیٹے اودھ بن علی کے 2 فرزندان بھی شامل ہیں۔ تمام نئے حفاظ کرام کو جمیع شرکا نے دلی مبارکباد دی۔ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، وہ ایک معنی میں دائی کا کردار ادا کرے۔ اب سرپرستوں سے یہ گزارش ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو تو حافظ قرآن بنائیں، آپ کم از کم قرآن دیکھ کے صحیح پڑھنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو اچھا نہیں، بچہ حافظ قرآن ایک نشست میں قرآن سنا رہا ہے اور ماں باپ ہیں کہ وہ دیکھ کے ہے نا ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سک رہے، تو وہ بھی عزم کرے کہ ہم بھی تو کم از کم ناظرہ جو ہے سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اس میں کوئی شرم آر کی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم شادی شدہ بچہ اب کیا پڑھنا، نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ حافظ بنا، لیکن دوسرے بچے بچیاں ہیں نا ان کو مکتب سے جوڑو، اور کب تک مکتب سے جوڑے رکھنا ہے؟ جب تک تمہارا بچہ 30 پارے تجوید کے ساتھ، روانی کے ساتھ، خوش الہامی کے ساتھ عربی لہجے میں ناظرہ قرآن مکمل نہیں کرتا، آپ کا بچہ بچی جو ہے مکتب سے جڑے رہیں، چاہے وہ ہائی اسکول تک جانے دو، یونیورسٹی تک جانے دو، جب تک 30 پارے ناظرے کے مکمل نہیں ہوتے وہاں تک اس کو ہٹنے مت دو، ورنہ سروے بتا رہا ہے کہ 80% مسلمان بچے ناظرہ قرآن مکمل نہیں پڑھ رہے، بس تھوڑے پارے پڑھ لیے، ان کے اندر بے نیازی آ گئی، ماں باپ میں بے توجہی آ گئی، بھائی اب کالج یونیورسٹی، پھر اس کے بعد کمانا، گھر چلانا، ایسی زندگی، اب ناظرہ قرآن جو ہے جو ادھورا رہے گا تو ادھورا رہ جا رہا۔ لیکن آج آپ کو طے کرنا ہے، وہ ساری ڈگریاں تو دلا، لیکن قرآن کریم کی ڈگری، ناظرہ قرآن کی تکمیل کی ڈگری آپ کے ہر بچے کے پاس، بچی کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی مرتب ہو چکی ہے، دھیمے دھیمے ہمارے بچوں کا مائنڈ تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے، صرف ظاہر میں مسلمان رہیں گے، اندر سے ان کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہوگا۔ ہاں، تو بچوں کے اندر وہ دینی امیت، دین کی نصرت کا جذبہ، مشکل ناموافق حالات میں دین پر ثابت قدم رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلے عاشق قرآن بناؤ، قرآن سے ان کا رشتہ جوڑو کہ وہ اس کے علم بردار۔ تو میرے بھائیوں، واقعتاً یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ مختلف کارگزار میں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ بات وثوق لہجے میں کہہ سکتے ہیں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہ حفظ قرآن اکیڈمی کی اپنی ایک خصوصیت اور انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان حضرات کا یہ جذبہ، حوصلہ، ولولہ یہ ہے کہ بچے صرف حافظ بن جائیں نہیں، ایک نشست میں 5 پارے سنائیں نہیں، یہ لوگ یہ طے کر چکے ہیں کہ اتنی محنت ہو، اتنی محنت بچوں سے کروائیں، ماں باپ کریں، خود بھی تھکیں، بچوں کو بھی تھکائیں کہ وہ جو ہے پی جائیں۔ قرآن کو صرف یاد کرنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پی جانا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بیٹھک میں پورا قرآن ہم چند سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے، اور یہ عصری تعلیم، انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ امتداد، تو ان حضرات کے لیے آپ بھی دعا بول رہے ہیں، ہم بھی دعا بول رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اتنے ان کے بلند عزائم ہیں، ان کے عزائم چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں، تب جا کر جو ہے یہ لوگ یہ نمونے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو
वाक़ईतन इस इदारे की खुसूसियत इंफरादियत है, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। और वाक़ईतन हमारे सैयद मुजीब अली साहब का जो है ये बहुत बड़ा कारनामा है, और हम तो यूँ बोलते हैं कि ये भी बहुत बड़े आशिक कुरान हैं माशाअल्लाह। और निज़ामाबाद की आज के दौर में अगर कोई तारीफ मुरतब की जाए तो उसके अंदर जो है इनके जो अज़ाइम में इनकी जो खिदमात हैं उनमें इसके एक नुमाया मकाम जो है मिलना चाहिए। तो अलहज़ मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ सभी को, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बेहद कबूल फरमाए। और मैं हदीस जो पढ़ा था तो 2-3 आयतें जो पढ़ा था उसके तर्जुमे करके बात को समेटना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने अपनी किताब का वारिस बनाया जो हमारे पसंदीदा थे। तो मुफस्सिर ने लिखा है कि इससे हाफिज़ कुरान मुराद है कि हाफिज़ कुरान जो तलबा हैं वो है ना अल्लाह के पसंदीदा हैं, उनका कदर चुनिंदा है। मुस्बित ज़हन की तरबियत माशरे के लिए एक अनमोल असासा होती है। दर हाजिर में मुस्लिम माशरे में मगरिब की तकलीद का अंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की लायानी तकरीबात को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसकी इस्लाम सख्ती के साथ ममानियत करता है। लेकिन हम जब मगरिब की तकलीद करते हैं तो हमारे माथे पर बल भी नहीं पड़ते। ऐसी ही गलत तकरीबात में एक बर्थडे मनाना भी शामिल है, और बर्थडे के नाम पर केक काटना, नाचना गाना और दिगर लग़वियात में मुब्तला होना मुस्लिम माशरे का फैशन बनता जा रहा है, और इसमें आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन। ऐसा एक नौजवान माशरे की इस्लाह की फिक्र में उठा है। इस नौजवान ने अपनी सालगिरह के मौके पर केक काटने, नाचने गाने या फिर किसी भी किस्म की लग़वियात का हिस्सा बनने के बजाय सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद पहुंचकर मरीजों की इयादत करने को तरजीह दी। इसने सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद को पहुंचकर मरीजों में फल तकसीम किए और इन मरीजों से अपने लिए सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की दरख्वास्त की। मलिक मोतसिम खान नामी इंटर सा लेवल के इस तालिब इल्म ने कहा कि इससे हमको न सिर्फ ये कि दुआएं मिलती है बल्कि हम अल्लाह की नाराज़गी से भी महफूज रहते हैं। उन्होंने तमाम बिरादरान इस्लाम से दरख्वास्त की है कि वो अपनी सालगिरह के मौके पर अगयार की तकलीद के बजाय ऐसा काम करे जिससे उम्र में बरकत भी हो और अल्लाह भी नाराज़ ना हो और लोग तुम्हारे हक में दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मलिक मोतसिम खान, आज मेरा 15वां जन्मदिन है। हर साल की तरह आज भी मैंने इस साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करा। मैं और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को कि आप लोग अपना बर्थडे के दिन पैसे वेस्ट ज़ाया ना करें और गरीबों में फ्रूट तकसीम करें और उस पैसे का सही यूज़ करें। अस्सलामु अलैकुम।